بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کہانی گھر۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن بٹن کو آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ شادی کے 2 دن بعد میری بیوی انتقال کر گئی۔ جب میں بیوی کو دفنانے لگا تو 2 سفید بلیاں میرے بیوی کی قبر کے آس پاس گھوم رہی تھیں۔ مجھے لگا یہ بلیاں یہیں رہتی ہیں۔ میں روز بیوی کی قبر پر جاتا تو وہی سفید بلیاں میری بیوی کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہوتی اور مجھے دیکھ کر قبر میں سے مٹی ہٹانے لگتی۔ میں نے مولوی صاحب کو بتایا تو انہوں نے یہ راز جاننے کے لیے قبر کو کھولنے کا حکم دیا۔ میں نے بیوی کی قبر کی کھدوائی کروائی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری بیوی گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں خوش تھا کہ مجھے ایک با کردار عورت ملی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ آج تک کسی عورت کے ساتھ میں نے اپنے کردار کو میلا نہیں کیا تھا۔ سوچا مجھے اس لیے ایک نیک بیوی ملی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میرے بھائی نے مجھے روکا اور کہنے لگا، بھائی میں جانتا ہوں کہ تم بہت خوش ہو کیونکہ تمہاری ایک نیک عورت سے شادی ہوئی ہے، لیکن یہ مت بولو کہ جیسا ماضی تمہارا رہا ہے ویسا اس کا بھی رہا ہوگا۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات اس کے ماضی میں بھی ہوئی ہوگی، کیونکہ تم ہی تو کہتے ہو کہ جیسی عورت ہوتی ہے ویسا ہی مرد ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں یہ بات تو ہے، لیکن مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں بھی اپنے اللہ سے توبہ کر چکا ہوں۔ اگر وہ بھی گناہ گار ہوئی تو اس نے بھی توبہ کر لی ہوگی۔ میری بات سن کر میرا چھوٹا بھائی ہنس پڑا۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا کہ اس کی توبہ پکی ہے یا کچی؟ میرے بھائی مجھے الجھاؤ مت، مجھے اللہ پر یقین ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری بیوی پاکیزہ ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی، تم جاؤ، فی الحال تم بہت خوش ہو، تمہارے دماغ پر بیوی سے ملنے کی خوشی سوار ہے، لیکن اصل حقیقت تو میں ہی جانتا ہوں۔ اچھا بس مجھے فضول باتیں مت کرو، یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے اپنے بھائی کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن جب میں نے گھونگھٹ میں بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھا جو میرا انتظار کر رہی تھی، تب میرا دل پگھل گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ ایسی عورت ہی کر سکتی ہے جس کے دل میں صرف شوہر کی محبت ہو، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ میری زندگی عذاب ہونے والی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھا۔ اس نے مجھ سے بہت دلربانہ باتیں کی اور کہنے لگی کہ میں اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ ایک وفادار عورت کی طرح گزاروں گی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ میری بیوی بہت اچھی تھی۔ میں نے اسے منہ دکھائی کا گفٹ دیا تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ میں نے وہ رات بہت ہی خوبصورت انداز میں منائی تھی۔ اپنی بیوی کو میں بھی بہت زیادہ محبت کے دعوے کرنے کے بعد میں اس کا دل جیت چکا تھا، لیکن صبح سویرے ہی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ کمرے کے دروازے خود بخود کو کیسے بج سکتا ہے۔ دروازہ بجانا تو انسان کا کام ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی، بلکہ اس کے چہرے پر ہزار رنگ آئے اور گزر گئے، جیسے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو۔ تب وہ کہنے لگی، کسی انسان نے ہی بجایا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے ساتھ مزاح کیا ہو۔ یہ کہہ کر وہ نہانے کے لیے چلی گئی، مگر میں دروازے کے پاس کھڑا رہ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ میری بیوی جب کمرے سے باہر آئی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس نے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں اپنی بیوی کے کردار پر فدا ہو گیا تھا۔ اتنے میں میری اماں آئی، مجھ سے کہنے لگی، بیٹا ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ صرف تم ہی حل کر سکتے ہو۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اماں نے کہا کہ گھر میں سے سارا راشن چوری ہو گیا ہے، ایک بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ تمہاری بیوی کے قدم اچھے نہیں ہیں، پتہ نہیں کون ہمارے کچن سے کھانے کا سارا سامان اٹھا کر لے گیا ہے، لگتا ہے کسی نے چوری کی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ اماں، آج کل راشن کون چوری کرتا ہے؟ میری بات سن کر اماں نے مجھے کہا کہ زیادہ بھاشن مت دو، مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری بیوی کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور جا کر سارا راشن لے کر آؤ، ناشتہ بھی بنانا ہے۔ میں اپنی اماں کے کہنے پر بازار چلا گیا، کھانے پینے کا سارا سامان لیا۔ جو جیسے ہی گھر کے قریب آیا تو مجھے گھر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ چیخیں کسی عورت کی تھیں، لگتا تھا جیسے میری بیوی چیخ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے گھر کا دروازہ بجایا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے سخت پریشانی ہونے لگی۔ میں نے دروازے پر زور زور سے لاتیں مارنا شروع کر دی، لیکن گھر کے اندر سے دروازہ کسی نے نہیں کھولا تھا۔ میں نے امی کو بھی فون کیا، بھائی کو بھی فون کیا، لیکن کسی نے میرے فون کا جواب نہیں دیا تھا۔ پھر اچانک اماں نے دروازہ کھولا۔ میں ان پر برس پڑا۔ اماں دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ میں کتنی دیر سے باہر کھڑا ہوں، آپ کو نہیں پتا
کہ آپ نے مجھے راشن لینے بھیجا تھا، اور یہ اندر سے آوازیں کس کی آ رہی تھیں؟ کیا آپ لوگوں نے میری بیوی آسیہ کو کچھ کہا ہے؟ نہیں بیٹا، ہم نے تمہاری بیوی کو کیا کہنا ہے، میں واش روم میں تھی اس لیے دیر ہوگی، یہ کہہ کر اماں اندر چلی گئی تھی، لیکن مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہو۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی بھی پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کوئی بات نہیں ہوئی، یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ کب کا دروازہ بجا رہا ہوں، تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہنے لگی غلطی ہوئی، آئندہ میں دروازہ کھول دوں گی۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں سے چیخوں کی آواز کس کی آ رہی تھی؟ کون تھا وہ جو جہاں چیخ رہا تھا؟ میری بیوی نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن مجھے یہ تو بتا سکتی ہو کہ آواز کس کی تھی؟ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آوازیں ہمارے گھر کے اندر سے ہی آ رہی تھیں۔ جی آپ کو ایسا لگا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کے باتیں سن کر خود بڑا حیران ہوا تھا۔ خیر میں راشن لے آیا تھا۔ میں ناشتے کا انتظار کرنے لگا۔ ناشتہ بناتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ تقریباً 20 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن میری بیوی کو اپنے کمرے سے گئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک وہ کچن سے باہر نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے اب جا کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا پہلا دن تھا۔ اماں نے کہا تھا کہ میں تمہاری بیوی کے کوئی نہرے نہیں اٹھا سکتی، میں خود بیمار رہتی ہوں، وہ گھر کی صفائی اور کھانے پینے کا کام خود کرے گی۔ اس لیے میری بیوی شادی کے پہلے دن ہی اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی۔ لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میں اس کو کچن میں جا کر دیکھنا چاہتا تھا، پر یہ کیا، جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر دیکھا، دروازہ باہر سے بند تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دروازہ کس نے بند کر دیا ہے۔ میں دروازے کے اوپر مکے مارنے لگا، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو فون کیا اور کہا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھولو۔ وہ آیا اور اس نے دروازہ کھولا اور مجھے کہنے لگا دروازہ تو پہلے سے کھلا ہوا تھا بھائی، مجھے لگتا ہے آپ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ مجھے اپنا بھائی بھی اس وقت بہت برا لگ رہا تھا۔ میں فوراً کچن میں گیا، دیکھا تو میری بیوی آرام سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے میں اپنا سارا غصہ اپنے بھائی پر نکال دیا تھا۔ میری باتیں سن کر میرا چھوٹا بھائی ہنس پڑا اور بولا بھائی میں تو آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، میں نے سوچا تھا کہ یہ بات آپ خود سمجھ آئیں گے، لیکن آپ کو تو ہر بات کھول کھول کر بتانا پڑے گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا پہلے ہی دماغ گما ہوا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا تو وہ ہمدردی کرتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا بھائی کچھ دنوں بعد تمہیں اپنی بیوی کی اصلیت سمجھ آ جائے گی۔ مجھے اپنے بھائی کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اب میں اس کی کوئی منت وغیرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ باتیں کر کے تنگ آ گیا تھا۔ اتنے میں مجھے لگا کہ میری بیوی میرے کمرے میں نہیں ہے۔ میں نے ادھر سے ادھر ادھر تلاش کیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کو اس طرح دیکھ کر مجھے بہت شک ہوا تھا اور برا بھی لگا کہ ایک دن کی دلہن تھی، اسے میرے بھائی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم میرے بھائی کے کمرے میں کیا لینے گئی تھی؟ میری بات پر وہ گھبرا گئی۔ پہلے تو نظریں چرانے لگی، پھر بولی کہ میں وہاں پر صفائی کرنے گئی تھی۔ میں نے کہا اتنی صبح تمہیں صفائی کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، اور تمہیں کیسے پتا کہ اس گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ یہ بات سن کر میری بیوی کہنے لگی جب میں پہلے دن ہی یہاں پر ناشتہ بنا سکتی ہوں تو میں گھر کی صفائی کیوں نہیں کر سکتی؟ اس سے پہلے کہ آپ کی اماں مجھے صفائی کرنے کا کہتی، میں نے خود ہی صفائی کرنا شروع کر دی۔ مجھے لگا میری بیوی کو میری ماں کا یہ کہنا کہ تم خود ناشتہ بناؤ گی، اسے یہ بات بہت بری لگی ہے۔ تب میں نے بات کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد میری بیوی نے مجھ سے منہ بنا لیا۔ میں بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ پورا دن یہاں تک کہ شام بھی گزر گئی، لیکن میری بیوی کا منہ سیدھا نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رات کا کھانا کھاتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے کس بات پر منہ بنا رکھا ہے؟ وہ بولی کہ مجھے میرے گھر لے جائیں، خدا کا واسطہ ہے مجھے اس گھر میں نہ رکھیں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر پوچھا تو وہ بولی میں اب اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، یا تو آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں یا پھر مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئیں۔ کیا تمہیں اس گھر میں کوئی تکلیف ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی نے سر جھکا لیا۔ نہیں، مجھے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہے، بس مجھے نیا گھر چاہیے جہاں میں آرام و سکون کے ساتھ رہ سکوں۔ تمہیں ایسا کون سا سکون چاہیے جو اس گھر میں نہیں ہے؟ میری بات سن کر میری بیوی مجھ پر پھٹ پڑی۔ بس میں نے کہا نا، مجھے الگ گھر چاہیے، اس گھر میں میرا دم گھٹتا ہے اور الگ گھر میں رہنا یہ میرا شرعی حق ہے۔ اچھا یہ بات ہے، تو تمہیں بھی کسی نے حقوق کی پٹی پڑھا دی ہے، تو تم بھی اب کچھ اور سوچنے لگ گئی ہو۔ میری بات سن کر میری بیوی مجھ سے مزید لڑنے لگی۔
میں اس وقت لڑنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم سامان پیک کرو، میں تمہیں تمہارے اماں ابا کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے بھی اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں نے اس کا سامان اپنی گاڑی میں رکھا اور اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے ابا جی سے کہا کہ میری بیوی کچھ دن کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، آپ سب کو یاد کرتی ہے۔ میں نے اپنی اور اپنی بیوی کی لڑائی کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا، بس بیوی کو چھوڑ کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی میرے بھائی نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور کہنے لگا، بھائی کیا ضرورت تھی، آپ نے اس کے کہنے پر اسے اماں ابا کے گھر چھوڑ دیا۔ لوگ ایسا کہاں کرتے ہیں، بلکہ اپنی بیویوں کو دبا کر رکھتے ہیں، پر تمہیں تو اپنی بیوی کو قابو کرنا ہی نہیں آیا۔ کل کو جب باقی لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی کہ تم دوسرے دن ہی اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئے ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ تمہیں نہیں پتا کہ اس طرح مرد کی ناک کٹ جاتی ہے۔ وہ مرد جو اپنی بیوی کے باتوں پر چلتا ہے، لوگ اسے ناچنے والا بندر کہتے ہیں۔ تم بھی عجیب ہو بھائی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میرا بھائی یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب وہ کسی سے فون پر لڑ جھگڑ کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ خود بھی بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ ہم سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے جب اماں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں گئی ہے۔ میرے بولنے سے پہلے ہی بھائی نے ایک عجیب بات کہہ دی۔ کہنے لگا، اماں آپ کو میرے یار الیاس شادی کی یاد ہے، الیاس کی، جس کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی؟ اماں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹے، وہ تو مجھے یاد ہے، تم آج اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ امی اس کی بیوی بھی اسی طرح بار بار میکے جاتی تھی اور وہاں جا کر پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنے پرانے عاشق سے ملتی تھی۔ جب لڑکیاں بار بار میکے جانے کی ضد کریں تو ان کے شوہروں کو سمجھ لینا چاہیے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ کوئی لڑکی بلا وجہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر میکے نہیں جاتی۔ بھائی مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیوی کو میکے میں کوئی چکر ہے، ورنہ وہ وہاں چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا کر فوراً اپنے ماں باپ کے گھر نہ جاتی۔ ضرور کوئی نہ کوئی اور بات ہوگی۔ بکواس بند کرو تم، مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے۔ بھائی بھروسہ تو آپ کو ہے کیونکہ آپ اس کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، لیکن ہم تو اندھے نہیں ہوئے، ہم میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ میں اپنے بھائی کی بکواس سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کو اس کے گھر سے لینے جا رہا ہوں۔ اب اگر تم نے کوئی بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اٹھا ہی تھا، تب میرا بھائی ہنس کر کہنے لگا، تمہاری بیوی کچھ دیر پہلے واپس آ چکی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ ذرا دیکھو تو اس نے کسی کو بتانا گوارا بھی نہیں سمجھا۔ یہ سن کر میں حیران ہوا تھا، اگر وہ آ گئی ہے تو پھر مجھے نظر کیوں نہیں آئی تھی؟ میں ابھی تو گھر میں ہی تھا، مگر میں امی کے کمرے میں تھا، شاید وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ میرا بھائی سلیم مجھے ابھی بھی تانے دے رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کی باتیں اور تانے سن کر تنگ آ چکا تھا اور فوراً اپنے کمرے میں گیا تو سامنے والا منظر دل کو رلا دینے والا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی اوندے منہ پڑی تھی، اس کے ساتھ ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو ہٹائے اس کو سیدھا کیا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ میری بیوی فوت ہو چکی تھی۔ میرے ذہن کو زور کا جھٹکا لگا۔ پھر اس کے پاس رکھے کاغذ کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی۔ جو کچھ اس نے لکھا تھا وہ کسی بھی شخص کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ہاتھ میں لکھا تھا کہ اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے خود پر شرمندگی ہے۔ میرا کردار ایسا نہیں کہ میں اپنے شوہر کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن شادی سے پہلے میں بہت سارے مردوں سے تعلق بنا چکی ہوں۔ میں آج خود کو اپنے شوہر کے قابل نہیں سمجھتی، اس لیے میں آج اپنی زندگی ختم کرنے جا رہی ہوں۔ یہ پڑھ کر میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دھوکہ دینا بھی مجھے برا لگا تھا۔ اس کا مر جانا اس سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ پھر یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب خاندان والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میری بیوی کے میکے والوں کو بھی اس حادثے کا پتہ چلا تو وہ بھی حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہماری بیٹی پاک دامن تھی۔ اپنی بیٹی کے بارے میں ہم تفتیش کروائیں گے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری بیٹی بہت نیک تھی، زندگی بھر اس نے کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور یہ حد بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے میکے والوں کو یہ بات سنتا یا اپنے غم کو دیکھتا۔ میں نے یہ بات ان پر چھوڑ دی اور اپنی بیوی کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ بیوی کو دفن کرنے کے لیے اس کے آبائی قبرستان لے جایا گیا۔ میرے سسرال والے بہت سخت ناراض تھے، وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ لگتا تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کی موت پر مجھ پر شک تھا۔
اور مجھے ہی اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ حالانکہ یہ ہاتھ مجھے اس کے سرہانے ملا تھا، لیکن ان کو میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا تھا۔ میں کسی طور پر بھی اپنے آپ کو مزید غم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اور کسی بات کا اثر لینا بند کر دیا تھا۔ پھر ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھا جس نے مجھے رشتوں کی حقیقی پہچان کروا دی۔ وہ تھا ایسا واقعہ جو بالکل اتفاقیہ ہوا تھا۔ میری بیوی کو دفن کرتے ہوئے 2 سفید رنگ کی بلیاں میری بیوی کی قبر کے آس پاس گھوم رہی تھیں۔ مجھے لگا یہ بلیاں قبرستان میں ہی رہتی ہوں گی، اسی لیے یہاں پر آ گئی ہیں۔ شام کو جب سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تب میں اس کی قبر پر دعا کرنے چلا گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ ساری بات جھوٹی لگ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ اس کی خودکشی کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ اتفاق سے وہ دونوں بلیاں ابھی بھی میری بیوی کے قبر کے پاس تھیں اور وہی بیٹھی رو رہی تھیں۔ ایک دفعہ تو مجھے ان بلیوں سے ڈر لگا۔ میں اٹھ کر واپس آنے لگا تو ان بلیوں نے میری بیوی کی قبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا۔ وہ اپنے پنجوں سے مٹی ہٹا رہی تھیں۔ میں خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بلیاں قبر کے چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ مجھے اس بات نے بڑے تعجب میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہ بات کسی عالم یا کسی بزرگ کو بتانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو۔ میں جا کر مسجد کے مولوی صاحب کو بلا لایا۔ انہوں نے قبر پر دعا کی اور پھر کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے۔ وہ بلیاں ابھی تک قبر کے چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ قبر کو کھولا جائے۔ میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے، ہم سب ڈر رہے تھے، لیکن گورکر نے ہمت کی اور میری بیوی کی قبر کو کھولا گیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ سانس لے رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ میں نے بیوی کو وہاں سے نکالا۔ ہم لوگ اسے ہسپتال لے کر گئے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں بلیاں اب وہاں سے غائب ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہسپتال والوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی شدید کوما میں ہے۔ کوما ایک ہفتے یا مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دعا کریں کہ یہ بہت زیادہ گھٹن اور خوف کا شکار ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کے سرہانے بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دی، کیونکہ اب میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ ٹھیک 15 دن کے بعد میری بیوی کو ہوش آ گیا، لیکن اسی دن میرا چھوٹا بھائی گھر سے فرار ہو گیا تھا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ سارا سچ میری بیوی مجھے بتا دے گی، اور ہوا بھی یہی تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد میری بیوی نے یہی انکشاف کیا کہ میرا بھائی پہلے دن سے اسے ڈراتا دھمکاتا تھا، اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا، جس پر میری بیوی شور مچا دیتی تھی، مگر مجھے بتانے سے ڈرتی تھی۔ شادی سے پہلے میرا بھائی اسے پسند کرتا تھا، پر میری بیوی مجھے چاہتی تھی۔ اس نے اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ میرا بھائی جو کالج کے زمانے سے اس کا دیوانہ تھا، اپنی اکڑ اور انا کی وجہ سے ہی اسے کھو چکا تھا۔ اس نے کبھی اس کا عزت سے ہاتھ مانگا ہی نہیں تھا، بس وہ اسے دوستی کرنا چاہتا تھا اور دوسری لڑکیوں کی طرح اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیوی یعنی کہ آسیہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تو اس نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا، مگر شادی کے بعد جب میری بیوی اس گھر میں آئی تو اس نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک دن اس کی موت کے در پہ ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ جب اس دن وہ گھر گئی تھی، شام کو میری یاد آنے پر وہ خود ہی واپس آ گئی تھی، مگر اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر میرا بھائی اس کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ میری بیوی نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا اور بدلے میں اس نے ایک ڈنڈے سے میری بیوی کے سر پر وار کیا، جس سے میری بیوی کا سر تو نہیں پھٹا تھا، مگر وہ کوما میں چلی گئی اور ہمیں لگا کہ وہ مر گئی ہے۔ میرے بھائی نے وہ جھوٹا ہاتھ لکھ کر میری بیوی کے سرہانے رکھا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ بات تو یہاں تک ختم ہو گئی، مگر مجھے وہ بلیوں والی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب میں نے بیوی کے سامنے ان 2 بلیوں کا ذکر کیا تو میری بیوی کہنے لگی یہ دونوں تو اس کی پالتو بلیاں تھیں جو شادی سے پہلے اس نے اپنے گھر میں پا رکھی تھیں، اور ابھی تک وہ دونوں اسی کے گھر میں رہتی تھیں۔ میری بیوی نے ان بلیوں کی بہت خدمت کی تھی، انہیں پال کر جوان کیا تھا، اور وہ دونوں بلیاں میری بیوی اور اس کے گھر والوں کی بہت وفادار ہو گئی تھیں۔ میں بڑا حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان 2 بلیوں کے ذریعے میری بیوی کی جان بچائی تھی۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا۔ وہ ساری کائنات کا مالک جو چاہے کر سکتا ہے۔ میری بیوی اب بالکل ٹھیک تھی، مگر میرا بھائی گھر سے فرار ہو چکا تھا، کیونکہ یہ پولیس کیس تھا۔ اس نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی تھی، اور آج اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے۔ میرا بھائی 1 ماہ بعد پکڑا گیا تھا، اب وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔
اور میں اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں۔